بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی خزانہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار ہارون رشید نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور بہلول دانا کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ سپاہی انہیں تلاش کرنے کی غرض سے بازار کی طرف جا رہا تھا کہ اسے سامنے سے بہلول دانا بھاگتے ہوئے نظر آئے، جبکہ کچھ لڑکے ان کو پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کر رہے تھے اور شور مچا رہے تھے، اس دیوانے کو پکڑو، دیکھو جانے نہ پائے، پکڑو اس گستاخ کو۔ وہ سپاہی فوراً سامنے آیا اور بہلول دانا کو روک لیا۔ ان کا پیچھا کرنے والے لڑکے بھی ان کے پاس رک گئے۔ سپاہی نے پوچھا، تم لوگ ان کا پیچھا کیوں کر رہے ہو اور کیوں پکڑنا چاہتے ہو ان کو؟ وہ لڑکے بولے، یہ پاگل دیوانہ گستاخ ہے۔ ہمارے استاد محترم ہمیں مدرسے میں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ نہ جانے کہاں سے یہ گستاخ دیوانہ آ گیا اور ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا جو ان کی پیشانی پر لگا۔ اس کی اتنی جرت کہ اس نے ہمارے استاد کی شان میں گستاخی کی، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کی جان لے لیں گے۔ بہلول دانا بولے، ہاں ہاں میں نے مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، مگر اسے کہاں لگا ہے؟ اور اگر لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم لوگ بلا وجہ شور مچا رہے ہو۔ جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے بھی جانے دو۔ مگر لڑکے بہت غصے میں تھے، وہ بہلول کو مارنے کے لیے پھر سے ان کی طرف بڑھنے لگے تو سپاہی نے کہا، تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا ہے، اور ویسے بھی یہ خلیفہ کا رشتہ دار ہے، تم لوگ اس کو مار کر قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔ ایسا کرو، اس کو قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ لڑکوں کو یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ بہلول دانا کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور تمام ماجرا سنا دیا۔ بہلول دانا بولے، قاضی صاحب یہ لوگ مدعی کے بغیر دعویٰ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ذرا ان سے کہیں کہ اپنے استاد کو بھی بلا لیں۔ بہلول درست کہتا ہے، تم لوگ اپنے استاد کو بلاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہیں، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ انہیں ضرب کتنی شدید لگی ہے۔ قاضی نے حکم دیا۔ ایک طالب علم گیا اور اپنے استاد کو بلا لایا۔ بہلول دانا نے کہا، قاضی جی، کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ہاں شوق سے، قاضی نے اجازت دے دی۔ بہلول دانا اس عالم کو مخاطب کر کے بولے، میرے محترم، میں نے آپ پر کیا ظلم کیا ہے؟ وہ عالم غصے میں بولا، عجیب مسخری انسان ہو، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا مارا ہے۔ بہلول دانا بولے، تو اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا۔ ابھی تو خود ہی تو اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جو جہنم کا عذاب دیا جائے گا وہ درست نہیں، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنا ہے اور آگ بھلا اسے کیا تکلیف پہنچائے گی؟ اسی طرح سے تو بھی خاکی ہے اور ڈھیلا بھی مٹی کا تھا، تو اس نے بھلا تمہیں کیا تکلیف پہنچائی؟ وہ عالم غصے سے بولا، کیا فضول باتیں کرتے ہو؟ تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہے۔ آپ بھی غلط بیانی نہ کریں جناب، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بہلول نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ عالم نے شدید ناپسندیدگی سے جواب دیا، احمق آدمی، کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ اور سوچا کس جاہل سے پالا پڑ گیا ہے۔ قبلہ استاد صاحب، ابھی جو آپ اپنے شاگردوں کو فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر بھی آنا چاہیے، تو اس لیے خدا کو ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں۔ تو اگر آپ کے سر میں درد ہے تو ہمیں بھی دکھائیے۔ بہلول دانا نے شگفتگی سے کہا۔ وہ عالم زچ ہو کر بولا، قاضی صاحب، یہ دیوانہ تو ایسے ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے
آپ سب سے گواہیاں لے کر اس کو سزا دیں اور کاروائی ختم کریں۔ اس پر بہلول دانا بولے، یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مارا بھی ہے تو اس میں مجھ دیوانے کا کیا قصور؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کا جواب دہ ہے، جبکہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ تو اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام اللہ نے مجھ سے کروایا ہے۔ اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کیوں ٹھہرا جو میں نے کیا ہی نہیں؟ قاضی صاحب، آپ ہی انصاف کیجیے۔ حضرت بہلول دانا کی یہ بات سن کر عالم لاجواب ہو گیا، اور قاضی جو ان دونوں کی دلچسپ گفتگو سن کر محظوظ ہو رہا تھا بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے، لہٰذا اس پر کوئی سزا نہیں۔ پیارے دوستو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا دوست ظاہر میں کسی بھی حال میں ہو، اس کا باطن اپنے اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور اللہ کریم اس کو ایسا علم و دانش عطا کرتا ہے کہ باریک سے باریک نقطہ بڑے ہی آسان الفاظ اور مثال سے سمجھا دیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے سر پر سلامت رکھے اور ہمیں اپنا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔